أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 54 تا 55 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 اور 55 کی تلاوت کی گئی. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. تمہیں ان کے مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کی دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر کی حالت میں نکلے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. یہ دنیاوی مال و دولت کے بارے میں ایک بڑی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال و دولت بذات خود کوئی چیز نہیں جسے انسان زندگی کا مقصد بنائے بیٹھا ہے. انسان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، آخرت کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. البتہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مال کی ضرورت ضرور ہے، اس کے لیے جائز طریقے سے حصول ہونا چاہیے، نہ کہ ناجائز طریقے سے حصول ہو. لیکن یہ بھی بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال و دولت سے کوئی براہ راست فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ راحت، آرام اور آسانیاں حاصل ہوتی ہیں. لیکن جب انسان مال و دولت کو بذات خود مقصد حیات بنا لیتا ہے اور ہر وقت اس کی فکر میں پڑا رہتا ہے مال کی گنتی میں کس طرح سے اضافہ ہو جائے، بیچارہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اس فکر میں اپنی راحت اور آرام تک قربان کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے اہل دنیا کو للچائی نظروں سے نہ دیکھو، منافقین کی غیر مستقل مزاجی اور جھوٹی قسمیں. ان کے مال و دولت و اولاد کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو. ان کی دنیا کی اس ہیرا پھیری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے حق میں کوئی بھلی چیز نہیں ہے. یہ تو ان کے لیے دنیاوی سزا ہے، نہ اس میں یہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہ اللہ کے نام پر خیرات کرتے ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب مقدم مؤخر، یعنی تجھے ان کے مال و دولت اولاد اچھا نہیں لگنے چاہیے. اللہ کا ارادہ ایسا نہیں، اس حیات دنیا میں ہی ان کی سزا ہے.
पहला कौल हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का है, वही अच्छा और कवी है। इमाम जरीर से भी इसकी पसंद फरमाते हैं। इसमें ऐसे फंसे रहेंगे कि मरते दम तक ये बज़ात खुद इसी में यूं ही रहेंगे और इनको बातदरीज पकड़ता जाता रहेगा। अल्लाह अकबर। अब उन्वान होता है मुनाफिकीन के गैर मुस्तकिल मिजाजी और झूठी कस्में। इनकी बुज़दिली और इनकी कम दिली और गैर मुस्तकिल मिजाजी और इनकी सराइमिगी और परेशानी और घबराहट और बेइत्मीनानी का ये हाल है कि तुम्हारे पास आकर तुम्हारे दिल में घर करने के लिए वो तुम्हारे हाथों से बचने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी ज़बरदस्त कस्में खाते हैं कि अल्लाह हम तुम्हारे हैं, हम मुसलमान हैं, हालांकि हकीकत इसके बरखिलाफ़ है। ये सिर्फ़ खौफ और डर से जो इनके पेट में दर्द पैदा हो रहा है, अगर आज इन्हें अपने बचाव के लिए कोई किला मिल जाए, अगर ये आज कोई महफूज गार देख लें या किसी अच्छी जगह सुरंग का पता चल जाए तो ये सारे के सारे यकदम उसकी तरफ दौड़े चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। तेरे पास इनमें से कोई एक भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें तुझसे कोई मोहब्बत नहीं, कोई उन्स नहीं। ये तो ज़रूरत, मजबूरी, खौफ की बिना पर तुम्हारी चापलूसियाँ करते हैं। यही वजह है कि जूं इस्लाम तरक्की कर रहा है मोमिनों की हर खुशी से ये जलते हैं और तड़पते हैं। इनकी तरक्की इनको भाती नहीं है। अल्लाह अकबर। मौका मिल जाए तो वो इनको नुकसान पहुंचाएंगे और नुकसान पहुंचाकर भाग जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और इसका अजर व सवाब तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेरे मौला करीम पहुँचा। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।